السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی گورے اور کالے کے لیے الگ الگ قانون ہے کہ جو گورے ہوں گے وہ تو جنت کی طرف جائیں گے اور جو کالے ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت تعجب ہوتا ہے جب بات لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور ترجموں پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ جیسا لکھا ہے جس مولوی کو چاہتا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے اور اسی کو حرف آخر سمجھ کر اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ تو آئیے آج ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں جہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو واضح کروں گا، اور آخر میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت تھی، ہے اور رہے گی۔ تو سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک دیکھیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے، یعنی کہ 3 کی 105 سے 109 تک۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح حکم آ گئے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے چہرے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اور البتہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ اختلافات آتے ہیں۔ ان آیتوں والا کہ سب سے پہلے یہ تو کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح حکم آنے کے بعد اختلاف کیا، ان کے لیے جو ہے وہ بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، تو جو سیاہ ہوں گے وہ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھیں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو یہ گورے اور کالے کی تمیز جو ہے وہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو گورا ہوگا وہ چلا جائے گا، جو کالا ہوگا۔ اللہ تو اعمال کے مطابق نتائج دیتا ہے۔ تو یہاں سمجھنا پڑے گا کہ دراصل یہ چہرے سفید اور چہرے سیاہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پھر کہہ رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے اور آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ جب ظلم نہیں چاہتا تو سیاہ چہرے والوں کو ہی کیوں سزا دی جائے گی، سفید چہرے والوں کو کیوں نہ سزا دی جائے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو آئیے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہیں ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو تم میں فرق کر بیٹھے ہیں، جو تم میں متفرق ہو گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں۔ واختلفوا من بعد، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد سے، ما جاءہم البینات، جو ان کے پاس البینات آ گئی، جو ان کے پاس خاص وضاحت آ گئی۔ واولئک، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، انتہائی سزا ہے۔ یوم تبیض، وہ دورانیہ کہ تم پر واضح ہے، بیض کہتے ہیں انتہائی واضح کو، اس لیے سفید کو بھی ابیض کہا جاتا ہے۔ وجوہ، چہرے کو نہیں بلکہ وجہ، توجہ کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ دورانیہ تمہاری واضح توجہ ہے۔ وتسود وجوہ، اور تم میں سے سیاہ توجہ ہے۔ اب یہ سود جو ہے، یعنی سین واو دال، سود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ۔ تو یہ جو یہاں پر وتسود وجوہ ہے، یعنی سیاہ توجہ، اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ واقع سیاہ چہرے کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور ہے۔ سیاہ توجہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جس طرح ابیض واضح کو کہا جاتا ہے اور سفید کو بھی کہتے ہیں، تو سفید چہرہ نہیں بلکہ واضح توجہ ہے، اسی طرح سیاہ توجہ یعنی غیر واضح توجہ ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن لوگوں کی غیر واضح ہوگی ان کی توجہیں، اکفرتم، کیا تم انکار کرتے ہو، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، ماننے کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو سزا، بما کنتم تکفرون، اس کا جو تم انکار کیا کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور یہ کہ جن لوگ واضح ہیں ان کی توجہیں، ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں،
علیکا تم پر بالحق خاص حق کو، خاص سچائی کو، حقیقت کو، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید یہ ارادہ کرتا ظلم للعالمین ہر علم والوں کے لیے کسی ظلم کا، وللہ اور اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ بلندیوں میں ہے، وما فی الارض اور جو پستی میں ہے، وَإِلَى اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمہارے معاملات کا رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کو واضح کرتا ہوں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو تم میں فرق کرتے ہیں اور اس کے بعد اختلاف کرتے ہیں جو انہیں بیان کیا ہوا آیا ان کے پاس واضح آ گیا، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ آج کے دوران یہ تم میں سے کچھ کی توجہ واضح ہے اور کچھ کی توجہ غیر واضح ہے، پس جو لوگ ان کی توجہ غیر واضح ہے کیا تم اپنے ماننے کے بعد انکار کرتے ہو؟ پس سزا چکھو اس پر جو تم انکار کیا کرتے ہو۔ اور جو لوگ ان کی توجہ واضح ہے بس وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اسے تم پر الحق یعنی خاص حقیقت، خاص سچائی کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اللہ ہر علم والوں کے لیے کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جو خاص بلندیوں میں اور جو خاص پستی میں ہے اللہ کے لیے ہے، اور تمہارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ اس میں ہدایت کا کیا پہلو ہے، کس طرح یہ قابل عمل تھی، ہے اور رہے گی۔ سب سے پہلے جو اللہ بتا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو تم میں فرق کر بیٹھے ہیں، جو تم میں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ جیسے آج کا مسلمان کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت المسلمین والا ہے، کوئی المسلمین کے نام سے آگے ہے، تو متعدد لوگوں نے فرقہ بنا رکھا ہے، فرق کر رکھا ہے، اپنا اپنا نام بھی بڑے یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ فخر سے بتاتا ہے کہ ہم فلاں ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو مومن اور مسلم نہیں کہیں گے، فخریہ یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، یا ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، شافعی ہیں، یا پھر جعفری ہیں، یا رضوی ہیں، یعنی یا تو 12 اماموں والے ہیں یا 4 اماموں والے ہیں، بہرحال کوئی سے بھی ہیں، اور پھر ان میں بھی مزید شاخیں ہیں۔ تو یعنی انہوں نے اس کے بعد اختلاف کیا جو ان کے پاس وضاحت آ گئی، جو ان کے پاس خاص واضح آ گیا۔ البینات اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، نہیں کتاب میں اس کی آیتیں بہت واضح ہیں، بیان کی ہوئی ہیں۔ تو جب ان کے پاس واضح آیتیں آ جاتی ہیں، بیان کی ہوئی باتیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور پھر آپس میں فرق کر لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگ بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دورانیہ کہ تمہاری توجہ واضح ہے، جس دور میں بھی آپ کی توجہ بہت واضح ہے، سفید ہے، روشن ہے، یعنی دور سے نظر آتا ہے۔ یہ گوری چمڑی کی بات نہیں ہو رہی کہ جو لوگ گورے ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو اپنی توجہ میں بہت واضح ہیں، اور کچھ لوگ جو تم میں ایسے ہیں جن کی توجہ سیاہ ہے، یعنی جن کی توجہ غیر واضح ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو پس جن لوگوں کی توجہیں غیر واضح ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ماننے کے بعد انکار کرتے ہو؟ پہلے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جب اس کی بینات تمہارے سامنے آئیں، اس کی واضح آیتیں آئیں، تو تم نے اپنے فرق کرنے کی وجہ سے، چاہے کسی سنت کے نام پر، اماموں کے نام پر، فقیہ کے نام پر، علماء کے نام پر، کسی کے بھی نام پر بھی اختلاف کر لیا اور فرق پیدا کر لیا، تو پھر چکھو تم اس انکار کی وجہ سے سزا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ جو لوگ جن کی توجہ بہت واضح ہے، جنہوں نے جیسی آیتیں بینات آئی اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور غلط کاموں سے رک گئے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اسے ہم سمجھ کر تم پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی سچ بات کو تم پر ہم اللہ کی آیتوں سے اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اور کسی بھی علم والے کے لیے اللہ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی علم رکھ رہے ہوں، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس علم کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، تو آپ خود ظالم ہو رہے۔ جب ظالم ہوں گے تو آپ کو سزا بھی ملے گی، ورنہ اللہ کسی بھی علم والے کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ کوئی سا بھی علم والا ہو، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر رہا ہو، اس کے تحت اپنے علم میں آگے بڑھ رہا ہو،
تو اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور ایسا کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ ہی کے لیے جو بھی بلندیوں میں اور جو بھی پستی میں ہے، جو کچھ بھی بلندیوں میں جو بھی پستی میں ہے، وہ سب اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت ہی کوئی بلندی کی طرف جاتا ہے، اللہ کے احکامات کے تحت ہی کوئی پستی میں جاتا ہے۔ جتنے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کریں گے اتنی بلندی میں جائیں گے، جتنے نافرمان ہوں گے، سرکشی اختیار کریں گے، تو وہی لوگ پستی میں جائیں گے۔ اور ایسا کس لیے ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہارے معاملات کا رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے۔ کیونکہ جو بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ آپ برت رہے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ جو معاملات آپ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں، اپنے نظام کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، ہر معاملے کا پلٹنا جو ہے، اس کا رجوع کرنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی آیتوں میں آنا پڑے گا، اللہ کی کتاب میں آنا پڑے گا، اس کی کتاب کی آیتوں سے سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ تو امید ہے یہ مکمل وضاحت ہو گئی۔ دراصل اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص فرق کر لے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام سے۔ فرق بھی وہ کر رہا ہے جو جب واضح بینات آ جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ والی مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، تو ان کو انتہائی سزا ملنا ہے۔ جن کی توجہ بہت واضح ہیں تو وہ لازمی سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہیں، اور جن کی توجہ غیر واضح ہیں، سیاہ ہیں، تو وہ اپنے ماننے کے بعد انکار کی وجہ سے ضرور سزا چکھیں گے۔ اور یہ اللہ کی آیتوں میں حق کے ساتھ موجود ہے، نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کی سچائی کے ساتھ اللہ کی آیتوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ کسی بھی علم والے کے لیے ظلم کا نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے بلندی میں اور پستی میں، اور اللہ ہی کی طرف معاملات کا پلٹنا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔